دعا دعا مسلمان میں عقیدہ توحید بخشتی ہے، اور دعا اس دولت کا نام ہے جو صرف مومن کے پاس ہے، کافر کے پاس نہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، دعا مومن کا ہتھیار ہے، کافر کے پاس یہ ہتھیار نہیں۔ دنیا میں کسی سے زیادہ مانگے تو وہ ناراض ہو جاتا ہے، کہتا ہے کہ یہ تو بس ہم سے مانگتا ہی رہتا ہے۔ نبی پاک نے فرمایا کہ جو اپنے رب سے زیادہ مانگتا ہے، کوئی رب مخصوص اس سے اوقات راضی نہیں رہتا ہے، جب بھی خوش دعا ہوتا مانگو ہے۔ گے رب آپ کا سنتا ہے اور اپنے اور آنے والے وقت میں قبول بھی کرتا ہے۔ قرآن مجید میں ارشاد فرمایا ہے اللہ نے کہ اے ایمان والو، اپنے رب کا ذکر کثرت سے کرو اور صبح شام اس کی پاکیزگی بیان کرو۔ تو اس سے مراد یہ نہیں ہے کہ مسجد میں بیٹھے رہو، اللہ اللہ کرتے رہو، دنیا داری اور کام دھام سب چھوڑ دو، بلکہ اس کا مطلب ہے کہ جو بھی کام کرو اللہ کے نام سے شروع کرو، اللہ کے نام پہ ہی ختم کرو۔ سو تو اللہ کا نام لے کے سو، صبح آنکھ کھلے تو اللہ کا نام لو، اور کوئی چیز اچھی لگے تو ماشاء اللہ کہو، جب کوئی مصیبت آئے تو انا للہ و انا الیہ راجعون کہو، اللہ کا ذکر کرو۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مسلمانوں کو ایک دوسرے سے ملنے کا طریقہ بتایا، اور مصیبت میں ان اللہ و ان الیہ راجعون کا طریقہ بتایا بولنے کا۔ یہ بھی سب دعائیں ہماری نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی۔ ان اللہ و ان الیہ راجعون صرف مرنے پر ہی نہیں بولا جاتا، کبھی آپ کے اوپر کوئی مصیبت یا پریشانی آئے تو بھی آپ یہ دعا پڑھ سکتے ہیں۔ اور آپ کو پتہ ہے سلام بھی ایک دعا ہے۔ ایک مرتبہ ایک صحابی آئے اور انہوں نے سلام کیا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا، اللہ تعالیٰ نے اس کو 10 نیکیاں عطا فرمائی۔ تو دوسرے صحابی آئے اور انہوں نے سلام کیا، السلام علیکم رحمۃ اللہ۔ تو اللہ تعالیٰ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے اسے 20 نیکیاں عطا فرمائی۔ پھر ایک اور صحابی آئے اور انہوں نے سلام کرا، السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے اسے 30 نیکیاں عطا فرمائی۔ سلام کا مطلب ہے تم پر سلامتی ہو، یعنی تم سلامت رہو، اور تم پر اللہ کی رحمت بھی ہو اور اس کی برکت بھی ہو، اور جب آپ سلام کا جواب دیتے ہیں تو آپ پر بھی سلامتی ہوتی ہے اور اللہ کی رحمت اور برکت ہوتی ہے۔ یہ جو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں دعائیں سکھائی ہیں، ہر موقع پر ان سے ہماری زندگی میں بہت سارے فائدے ہیں، مگر آج کل سلام کی جگہ ہائے، ہیلو، آداب ایسے الفاظ بولے جاتے ہیں، سلام نہیں۔ سلام تو ایک دعا ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی ہے، سلام کرو، سب پہ سلامتی بھیجو، سب کے ساتھ ملو تو ان کو دعائیں دو، ان سے دعائیں لو، اور جب آپ گھر کے اندر بھی داخل ہو تو سلام کرو۔ ایک صحابی نے کہا، یا رسول اللہ میرے گھر میں بہت غربت ہے، میں بہت غریب ہوں۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب بھی گھر جاؤ تو گھر والوں کو سلام کرو اور وہ سلام کا جواب دیں گے، اور آپ نے بتایا کہ سلام کرنے کے بعد 3 مرتبہ سورۃ الاخلاص پڑھا کرو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ وظیفہ بتایا غربت کے لیے۔ وہ صحابی گئے اور کچھ دنوں کے بعد واپس آئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں جیسے جیسے بتایا تھا انہوں نے بالکل ویسے ہی کیا۔ جب وہ اپنے گھر جاتے تو سلام بھیجتے اور سلام کرتے سب پر، اور گھر والے بھی ان پر سلامتی بھیجتے۔ جب وہ کچھ عرصے بعد واپس آئے تو کچھ صحابہ نے جاننا چاہا کہ حضور نے جو وظیفہ آپ کو بتایا تھا اس سے کیا فائدہ ہوا۔ تو پتہ چلا کہ انہوں نے بتایا کہ جو کچھ انہوں نے بتایا وہ بہت حیرت انگیز تھا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، کیا حال ہے اب؟ تو انہوں نے صحابہ نے بتایا، یا رسول اللہ میں جب بھی گھر جاتا ہوں سلام کرتا ہوں، اور گھر والے مجھ پہ سلامتی بھیجتے ہیں، اور سلام کرنے کے بعد میں 3 دفعہ سورۃ الاخلاص پڑھتا ہوں، میں نے یہ معمول بنا لیا تھا، تو اس سے مجھے بہت فائدہ ہوا۔ میں تو امیر ہوا ہوں، میرے تو پڑوسی بھی امیر ہو گئے ہیں، میرے تو ہمسائے بھی امیر ہو گئے ہیں۔ تو اس سے اتنا فائدہ ہوا ان کو، یہ غربت کے لیے انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم میں وظیفہ بتایا،
حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت ساری دعائیں بتائی ہیں ہمیں ان پہ عمل کرنا چاہیے. تو سلام کیا کریں اور سلامتی بھیجا کریں سب پر. نبی کریم کے کہنے پر عمل کریں اور دیکھیں کہ دعائیں اور برکتیں کیسے آپ کے گھر کا رخ کرتی ہیں. لیکن صرف مطلب کسی کے ساتھ سلام نہ کریں. جس سے آپ کی جان پہچان ہے صرف اسی کے ساتھ سلام نہ کریں. جس کو آپ جانتے ہیں، جس کو آپ نہیں جانتے، سب پہ سلام بھیجیں، سب کو سلام کریں، سب کو دعائیں دیں. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ہمیں رات کو سونے کی دعا بھی سکھائی اور بہت سی دعائیں بھی سکھائیں. سونے کی دعا سکھائی، اللہم بسمک، اے اللہ میں تیرے نام پر مرتا ہوں اور تیرے نام پر ہی جیتا ہوں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو نیند ہوتی ہے نا، وہ موت کی چھوٹی بہن ہوتی ہے. یہ موت کا ایک حصہ ہے. ان دعاؤں کا مطلب سمجھیے اور مقصد سمجھیے. اللہ میں تیرے نام پہ سوتا ہوں اور تیرے نام پر ہی اٹھتا ہوں. یہاں تک کہ واش روم میں جانے کی دعا بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھائی. واش روم میں جانے کی بھی دعا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھائی. کیونکہ واش روم میں بہت سی گندی چیزیں اور شیاطین اور جنات بھی ہوتے ہیں. جب ہم واش روم میں جاتے ہیں تو یہ ہمیں دعا پڑھ کے ضرور جانی چاہیے تاکہ ہم ان سب چیزوں سے محفوظ رہ سکیں. اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث، اے اللہ ناپاک چیزوں سے میں تیری پناہ مانگتا ہوں، وہ نر ہو یا مادہ. اللہ میں تیری پناہ مانگتا ہوں. اور واش روم سے باہر نکلنے کی بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دعا سکھائی. اور جب گھر سے باہر نکلیں تو اس کی بھی دعا ہے اور وہ پڑھ کر نکلیں تو اللہ تعالیٰ کے بھروسے پر نکلیں. اللہ تعالیٰ اپنے حفظ و امان میں رکھتا ہے آپ کو بھی، اور جو گھر آپ پیچھے چھوڑ کے جاتے ہیں آپ کے گھر کو بھی اللہ تعالیٰ اپنے حفظ و امان میں رکھتا ہے اگر آپ وہ دعا پڑھ کے اپنے گھر سے نکلتے ہیں تو. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ہمیں بہت ساری دعائیں سکھائی ہیں. ہر چیز کی دعا ہے، ہر چیز کی دعا یاد رکھیے اور ان کی فضیلت حاصل کیجیے. ان میں بہت سارے فائدے ہیں آپ کے لیے. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب کسی پر احسان کرو تو، اور جس نے تم پر احسان کیا ہے تو اس نے اگر یہ دعا پڑھ لی، یعنی کہ آپ کے ساتھ کسی نے اچھا کیا اور آپ نے دعا پڑھ لی جزاک اللہ خیر، تو جس نے آپ پہ احسان کیا تھا آپ نے اس کا بھی شکر ادا کر دیا اور اپنے اللہ کی بھی پوری حمد کر دی، اپنے اللہ کا بھی شکر ادا کر دیا جزاک اللہ خیر کر کے. اس میں آپ کے اوپر جس نے احسان کیا آپ اس کا بھی شکر ادا کرتے ہیں اگر آپ، اور اپنے رب کا بھی شکر ادا کرتے ہیں. تو ہم کو چاہیے کہ ہم ساری دعائیں یاد کریں اور ان سے فائدہ اٹھائیں. ان سے ہماری زندگی میں بہت ساری ترقیاں اور کامیابیاں ہیں اور سکون ہے. ہم بہت سی چیزوں سے بچ جاتے ہیں، بہت سی برائیوں سے بچ جاتے ہیں. اور اپنے نبی کے کہنے پہ عمل کیجئے تو زندگی آپ کی کامیاب رہے گی اور آپ بھی اندر سے خوش اور مطمئن رہیں گے. بے سکونی اور بے چینی سب دور ہو جائے گی. جب ہم رات کو سونے کی دعا پڑھیں گے، کھانا کھانے سے پہلے کی دعا پڑھیں گے، کھانا کھانے کے بعد کی دعا یاد کیجیے، واش روم میں جانے کی دعا یاد کیجیے، واش روم سے باہر آنے کی دعا یاد کیجیے، گھر سے باہر نکلنے کی دعا یاد کیجیے، پانی پینے کی دعا یاد کیجیے. ان سب دعاؤں میں ہمارے لیے برکت ہی برکت ہے، فائدے ہی فائدے ہیں. تو پلیز سب دعاؤں کو یاد کیجیے، اپنے نبی کے کہنے پر چلیے. جزاک اللہ.